جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 18ویں کتاب درندوں کی بستی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ دوسری صبح خوشگوار نہیں تھی کیونکہ ان کے گرد لاشیں ہی لاشیں تھیں اور وہ بھی اپنے 5 آدمی کھو چکے تھے۔ ان لاشوں میں 2 سفید فاموں کی لاشیں بھی نظر آئیں اور 2 ہلکی مشین گنیں بھی ان کے ہاتھ لگیں۔ حملہ آوروں کے تقریباً 70 آدمی کھیت رہے۔ 10 آدمی زخمی تھے جو اس وقت بھی وہیں پڑے کبھی کراہتے تھے اور کبھی غار والے کو گالیاں دینے لگتے تھے، لیکن ان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے۔ پھر اس وقت شاید 8 بجے تھے جب ایک بار انہیں بڑی جلدی میں مرنے مارنے کے لیے تیار ہونا پڑا، کیونکہ وہ لاتعداد گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں سن رہے تھے، لیکن پھر کچھ دیر بعد متحیر رہ گئے کیونکہ انہیں بے شمار ایسے گھوڑے نظر آئے جن پر سوار نہیں تھے، لیکن پشت پر زینیں موجود تھیں۔ پہلے تو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکے، مگر پھر عمران نے کہا کہ ان گھوڑوں کو گھیر کر پکڑو۔ اتنے میں 3-4 سوار بھی نظر آئے جو تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہوائی فائر کر رہے تھے۔ وہ جلد ہی پہچان لیے گئے کیونکہ ان میں شہباز بھی تھا۔ گھوڑے گھیر گھیر کر پکڑے گئے۔ شہباز کے ساتھ ایک تو دارا بھی تھا اور 3 آدمی اور بھی تھے۔ وہ طاعون زدہ چوہوں کی طرح اپنے گھروں سے نکل نکل کر بھاگ رہے ہیں، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، بس فیلسور کا سر ایک اونچے بانس پر رکھ کر اسے زمین میں گاڑ آیا ہوں۔ اس نے بچوں کی طرح کہکہا لگایا اور اس کے ساتھی بھی ہنسنے لگے۔ وہ اپنے گرد پڑی ہوئی لاشوں سے ذرا برابر بھی متاثر نہیں معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے ان زخمیوں کی طرف بھی توجہ نہیں دی جو انہیں دیکھ کر اور زیادہ کراہنے لگے تھے۔ میں نے ابھی 3 کٹالی والوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور ان کے گھوڑے انہی گھوڑوں میں موجود ہیں، شہباز نے کہا۔ پھر آدمیوں سے بولا، ان گھوڑوں کو ادھر لاؤ، میں ان 2 سفید لاشوں کو ان پر باندھ کر غار والے کے لیے تحفہ روانہ کروں گا تاکہ وہ ہمیں فنا کر دینے کے لیے دوسری آسمانی بلائیں بھیجے۔ عمران خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا، حالانکہ یہ حکمت عملی کے خلاف تھا، مگر وہ خاموش ہی رہا۔ اس سٹیج پر وہ شہباز کو اس کا احساس نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنا پابند بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی گھوڑے تلاش کر کے لائے اور ان دونوں سفید فاموں کی لاشیں ان پر باندھ دی گئی۔ شہباز اس طرح کہہ لگا رہا تھا جیسے اس کے اس مذاق پر غار والا خود کو بے وقوف محسوس کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کے سارے ساتھی بھی شہباز کے لائے ہوئے گھوڑوں پر بیٹھ گئے اور پھر ان کی ٹانپوں کی دھمک سے زمین تھرانے لگی۔ اب عمران بڑی آزادی سے اپنا ٹرانسمیٹر استعمال کر رہا تھا۔ ہیڈ فون اس کے کانوں پر چڑھے ہوئے تھے
اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جولیا اور تینوں لڑکیوں کی خیریت معلوم کر رہا تھا۔ جولیا نے اسے بتایا کہ کچھ لوگ مکان میں گھس آئے تھے لیکن انہیں ہاتھ لگائے بغیر واپس چلے گئے، لیکن وہ چاروں بری طرح خوفزدہ تھیں۔ جولیا نے بتایا کہ تینوں لڑکیاں زیادہ تر روتی اور عمران کو گالیاں دیتی رہتی ہیں۔ عمران نے جواب میں کہا کہ ایک دن دنیا کی ساری عورتیں اسے گالیاں دیں گی، کیونکہ وہ ایک ایسا محلول تیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو مچھر مار ہونے کے بجائے عورت مار ہو۔ شہباز نے عمران سے کہا، تمہارے پاس کتنا اور کس قسم کا سامان ہے؟ اب تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ غار والے کی لاش کتے گھسیٹے پھریں گے۔ مگر عمران تھوڑے توقف کے ساتھ بولا، ہاں، تمہاری بستی والے تو شاید اب اس کا ساتھ دینے کی ہمت نہ کریں، لیکن دوسری بستیوں کے متعلق کیا خیال ہے؟ میری بستی کے علاوہ 5 بستیاں اور بھی ہیں جہاں غار والوں کی پہنچ جلدی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ نزدیک ہیں، مگر ان 5 بستیوں میں نے اپنے آدمی رات ہی بھیج دیے تھے۔ اگر انہوں نے تمہارا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ سب اس سے بیزار ہیں، وہ سارے شکرال کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ عمران پھر خاموش ہو گیا۔ ان کے گھوڑے بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے تھے اور حد نظر تک بھوری سنگلاخ زمین پھیلی ہوئی تھی۔ دفتن ہیڈ فون سے جولیا کی آواز آئی، عمران، عمران! یس جولیا۔ یہاں جنگ شروع ہو گئی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ شاید وہ غار والا اب خود ہی نکل آیا ہے۔ اس کے ساتھ تقریباً 200 سوار ہیں اور اس مکان میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کس مکان میں؟ جس میں ہم لوگ مقیم ہیں۔ بستی والے انہیں مکان میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ اچھا ٹھہرو، ہم فوراً واپس ہو رہے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر جیسے ہی شہباز کو یہ معلوم ہوا اس نے اپنا گھوڑا موڑ کر دوسرے راستے پر ڈال دیا۔ جلدی جلدی! شہباز چیخ رہا تھا، جتنی جلدی ممکن ہو چلو! عمران نے بھی چیخ کر یہی کہا اور گھوڑوں کی ٹاپیں سنگلاخ زمین پر بجتی رہیں۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھ گئے۔ شہباز کے گھوڑے کے پیر تو زمین پر لگتے معلوم ہی نہیں ہوتے تھے۔ وہ سب کے آگے تھا۔ اس افراتفری میں ٹرانسمیٹر عمران کے گھوڑے سے گر گیا۔ اگر اس نے بڑی پھرتی سے ہیڈ فون نہ اتار پھینکا ہوتا تو شاید وہ بھی جھونک میں نیچے چلا گیا ہوتا۔ اس وقت اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ اس کا انجام دیکھنے کے لیے مڑ بھی سکتا۔ وہ اب تک محض ٹرانسمیٹر کی حفاظت ہی کے خیال سے گھوڑے کی رفتار کے معاملے میں محتاط رہا تھا، مگر اب اس کا گھوڑا بھی شہباز ہی کے گھوڑے کے برابر دوڑ رہا تھا۔ 200 میں سے 2 بھی نہیں بچیں گے، شہباز چیخ رہا تھا۔ بڑھو، اپنے گھوڑوں کو سست نہ ہونے دو، بستی والے ہمارے ہی لیے ان سے بھڑ گئے ہیں۔ شاید وہ مختصر سے مختصر راستہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ بستی میں داخل ہوئے اور شاید پہلا فائر شہباز ہی نے کیا۔ ویسے وہ دور ہی سے فائروں کی آوازیں سنتے آئے تھے۔ یہاں کافی کشت و خون ہوا تھا، لیکن حملہ آور ابھی تک شہباز کے مکان میں گھسنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ بستی والوں نے انہیں دیکھ کر خوشی کے نعرے لگائے اور ایک بار پھر بہت زور و شور سے جنگ شروع ہو گئی۔ شہباز تو بالکل دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ریوالور تھا اور دائیں ہاتھ میں خنجر۔ گھوڑے کی باگ اس نے چھوڑ دی تھی۔ ریوالور شاید خالی ہو چکا تھا۔ فائر اب ویسے بھی نہیں ہو رہے تھے۔ یہ جنگ تو مغلوبہ تھی،
فریقین ایک دوسرے سے بھڑ گئے تھے۔ اب یا تو تلواریں چل رہی تھیں یا خنجر۔ عمران کے ساتھی فوجیوں نے کلہاڑیاں سنبھال لی تھیں اور جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہے تھے۔ دفتن عمران نے ڈینی کو آواز دی کہ وہ اپنے آدمیوں کو لے کر مجمع سے نکلنے کی کوشش کرے۔ ڈینی سمجھ گیا کہ عمران کیا چاہتا ہے۔ وہ اپنے 11 شکاریوں کو ایک طرف نکال لے گیا اور اس طرف بڑھنے کی کوشش کرنے لگا جہاں سے حملہ آور شہباز کے مکان میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتفاق سے پوزیشن لینے کے لیے انہیں ایک مناسب جگہ بھی مل گئی اور انہوں نے بڑی تیزی سے حملہ آوروں پر بھاڑ ماری۔ دوسری طرف سے عمران نے اپنے فوجیوں کو بڑھایا۔ وہ بڑی تیزی سے کلہاڑیاں چلا رہے تھے۔ عمران انہیں اس راستے کے لیے رکاوٹ بنانا چاہتا تھا جدھر سے حملہ آوروں کے پسپا ہونے کا امکان تھا۔ وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ جیسے ہی ڈینی کے شکاریوں نے تیسری باڑ ماری، حملہ آوروں کے پیر اکھڑ گئے۔ ادھر عمران نے تیر بردار فوجیوں کو آگے بڑھایا۔ چوتھی باڑ مارنے میں ڈینی کے شکاریوں نے دیر نہیں کی اور پھر دلیر فوجیوں نے بھاگنے والوں کو کلہاڑیوں پر رکھ لیا۔ وہ گھوڑوں سے گرتے اور چیخ چیخ کر غار والے کو گالیاں دیتے۔ شہباز کا قہقہ ان کی آوازوں سے بھی اونچا جاتا۔ ذرا ہی دیر میں نقشہ بدل گیا، لیکن شہباز کے چیخنے کے باوجود بھی بستی والے بھاگنے والوں کا تعاقب کر کے ان پر فائر کرتے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ہاتھ روک لیے۔ بگھوڑوں کو مت مارو، بگھوڑوں کو مت مارو، شہباز چیختا رہا، لیکن کسی نے بھی نہیں سنا۔ بستی والے پسپا ہونے والوں پر برابر فائر کرتے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ البتہ گھوڑوں کی ٹاپوں اور فائروں کی آوازیں وہ اب بھی سن رہے تھے۔ شہباز دیوانوں کی طرح لاشیں الٹتا پلٹتا رہا۔ عمران سیدھا اس کے مکان میں گھستا چلا گیا۔ 2 لڑکیاں بے ہوش پڑی تھیں اور تیسری جولیا سے لپٹی ہوئی بری طرح کانپ رہی تھی۔ عمران کو دیکھتے ہی وہ بھی ایک طرف لڑک گئی۔ جولیا؟ عمران اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، کیا حال ہے؟ وہ بھاگ گئے۔ جولیا کچھ نہ بولی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے عمران کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اسے اپنی پوری قوت سے بھینچ رہی تھی۔ پھر دفتن اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور عمران نے بآستگی اسے فرش پر ڈال دیا۔ وہ بھی تینوں لڑکیوں کی طرح بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ نکل گیا، دفتن شہباز طوفان کی طرح اندر گھستا ہوا بولا، اس کی لاش ان میں نہیں ہے۔ کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ مجھے نہیں دکھائی دیا تھا۔ تب پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ یہاں آیا تھا؟ پتہ نہیں، شہباز نے کہا اور پھر بے ہوش لڑکیوں کی طرف دیکھ کر بولا، کیا یہ مر گئیں؟ نہیں، بے ہوش ہو گئی ہیں۔ شہباز پھر دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عمران جولیا کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کرتا رہا۔ پھر ایکسٹرو کے ماتحت بھی وہاں آ گئے۔ ان سب کے چہرے اترے ہوئے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھ کر جاگ پڑے۔ ان کی زبانوں سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ وہ خاموش کھڑے بے ہوش لڑکیوں کو دیکھتے رہے۔ کیوں دوستو، کیا حال ہے؟ عمران نے ہنس کر پوچھا۔ ٹھیک ہے، خاور نے ایک طویل سانس لی۔ ذرا آواز میں مردانگی پیدا کرو پیارے، تم تو فوجی آدمی ہو، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، ضرور رہا ہوں، لیکن کبھی کسی جنگ میں حصہ لینے کا اتفاق نہیں ہوا۔ تم لوگ اب مجھ سے بحث نہیں کرتے، کیوں؟ کیا میں آج کل تمہاری مرضی کے مطابق ہی کام کر رہا ہوں؟
کسی نے جواب نہیں دیا۔ عمران ایک ایک کو جواب طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا، پھر سیدھا کھڑا ہو کر بولا، اپنے چہروں سے وحشت دور کرو، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ نہ کریں گے؟ تنویر اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا۔ عمران پھر لڑکیوں کی طرف متوجہ ہو گیا اور بدقت تمام انہیں ہوش میں لا سکا۔ جولیا کے علاوہ اور سب ہوش میں آتے ہی چیخنے لگی تھیں، لیکن ان کی زبان سن کر وہ سب حیران رہ گئے، کیونکہ یہ زبان ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ بالکل شکرالیوں کے لہجے کی نقل اتار رہی تھیں، لیکن زبان شکرالی نہیں تھی، وہ سرے سے کوئی زبان ہی نہیں تھی۔ شاید ان کے دماغ معوف ہو گئے تھے۔ جولیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ او خدا کے لیے تم اپنا دماغ قابو میں رکھنا، عمران اسے مخاطب کر کے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، جولیا مزمحل آواز میں بولی، اور پھر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ پھر شام تک لاشیں اٹھائی جاتی رہیں، تقریباً 150 لاشیں۔ لڑکیوں کی حالت بدستور وہی تھی، وہ اپنے کپڑے پھاڑتیں اور ایک دوسرے کو نوچنے کھسوٹنے کی کوشش کرتیں۔ مجبوراً ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے۔ جولیا معمول پر آ گئی تھی، لیکن اب بھی خوف زدہ تھی۔ عمران کے ساتھی شکرالیوں کو دیکھتے تھے اور ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی تھیں، نہ وہ مغموم معلوم ہوتے تھے اور نہ خوش۔ ان کی حالت جانوروں کے اس گلے کی سی تھی جس کے کچھ جانور مر گئے ہوں، اور اب زندہ بچنے والوں کو معلوم بھی نہ ہو کہ کچھ دیر پہلے ان کی تعداد کتنی تھی۔ اب بھی ان کی آنکھوں سے وہی پہلے کسی بے تعلقی مترشح ہوتی تھی۔ شام کو عمران نے دیکھا کہ کچھ لوگ شہباز کے مکان کی دیواروں پر چڑھ کر فالسی رنگ کا ایک جھنڈا نصب کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے شہباز سے پوچھا۔ او، شہباز ہنس کر بولا، آج ان لوگوں نے مجھے بستی کا سب سے بڑا آدمی تسلیم کیا ہے۔ کیا یہ جھنڈا پہلے کسی اور کے مکان پر لگا ہوا تھا؟ وہ دیکھو، شہباز نے دیوار کی طرف انگلی اٹھائی۔ وہ بڑے چہرے والا آدمی جو جھنڈا گاڑ رہا ہے، یہ جھنڈا آج صبح تک اسی کے مکان پر لہراتا رہا تھا۔ کیا تم نے انہیں اس پر مجبور کیا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ خود ہی ایسا کر رہے ہیں۔ یہ جھنڈا دوسری بار اس مکان پر لہرایا جا رہا ہے۔ ایک بار میرے باپ کی زندگی میں لہرایا تھا، اور آج۔ پھر شہباز ہنسنے لگا۔ بستی والے ان دونوں کی پشت پر خاموش کھڑے تھے۔ جیسے ہی جھنڈا نصب ہو چکا، انہوں نے ہاتھ ہلا ہلا کر چیخنا شروع کر دیا۔ وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ جھنڈا نصب کرنے والا دیوار سے اتر کر شہباز کے پاس آیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ رکھے اور جھک کر اس کی پیشانی چوم لی اور اپنے گلے سے سرخ رنگ کا رومال کھول کر اس کے گلے میں باندھ دیا۔ شہباز نے اس کی پیشانی پر 3 بار بوسہ دیا اور اس کا دانا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ کہنے لگا، تم میرے بزرگ ہو، میں مشکل کے وقت تم سے ضرور مشورہ کروں گا، کیونکہ تم نے مجھ سے زیادہ دنیا دیکھی ہے۔ میں اپنے دلیر باپ زرغام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شکرال کی حفاظت کے لیے میرے خون کا آخری قطرہ بھی بہہ جائے گا۔ عمران اور اس کے ساتھی حیرت سے سب کچھ دیکھتے رہے۔ پھر رات کو ایک بہت بڑا جشن منایا گیا۔ شراب کے کراوے کھل گئے، اور ایک بار پھر عمران نے ان کو جانوروں کے روپ میں دیکھا۔
عین ہنگامے سرخوشی میں شہباز کے 2 آدمی واپس آئے جو اس نے پچھلی رات دوسری 5 بستیوں کے لیے روانہ کیے تھے۔ وہاں سے پیغام آیا تھا کہ وہ لوگ غار والے کا ساتھ نہیں دیں گے۔ شہباز نے اس کا اعلان کیا اور ایک بار پھر مجمع نے خوشی کے نعرے لگائے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو بھی شراب پیش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ وہ لوگ جو عادی قسم کے شرابی تھے انہوں نے بھی اس میں ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ارے تم لوگ آخر شراب کیوں نہیں پیتے؟ شہباز نے کہا، ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ہم شراب پئیں گے تو خدا ہمارے لیے شکست اتارے گا، ہم پر کتے بھونکیں گے اور ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ شہباز نے اسے سنجیدگی سے سنا اور خاموش ہو گیا۔ چاروں طرف کہکہے گونجتے رہے۔ اچھا اب تم گلاس رکھ دو، عمران نے غصیلی آواز میں کہا۔ کیوں؟ شہباز چونک کر اسے گھورنے لگا۔ کام کی بات کرو، اس عارضی فتح پر پاگل نہ ہو جاؤ، یہ جشن اب ختم ہونا چاہیے۔ تم بار بار یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ فرنگی اس کے ساتھ ہے؟ اوہ، میں سب کو فنا کر دوں گا۔ اچھی بات ہے، تو پھر مجھے اجازت دو کہ میں اپنے ساتھیوں کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں۔ میں نہیں سمجھا۔ ہو سکتا ہے کہ آج رات آسمانی بلائیں نازل ہو جائیں۔ صاف صاف کہو، شہباز جھلایا۔ کیا ادھر سے ہوائی جہاز بھی گزرا کرتے ہیں؟ کبھی کبھی۔ کیوں؟ کیا کبھی کسی نے یہاں ہوائی جہازوں کو اترتے بھی دیکھا ہے؟ ہاں، ایک بار میں نے سنا تھا اسی غار والے سے ملنے کے لیے کوئی آیا تھا۔ بس تو پھر تم لوگ یہیں شراب پی پی کر ناچتے رہو، صبح میں واپس آ کر تم لوگوں کی لاشیں دفن کرا دوں گا۔ او سنجیدہ خان کے بیٹے، میں تمہیں سر سے اونچا اٹھا کر پٹخ دوں گا۔ تم مجھے نہ اٹھا سکو گے، عمران نے آہستہ سے کہا۔ سنو، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ غار والا جلاہٹ میں ہم لوگوں پر بمباری کرا دے؟ ارے، شہباز موسیقی اڑانے والے انداز میں ہنسا، تم چوہے کیوں ہوئے جا رہے ہو؟ سنجیدہ خان کے بیٹے، اس وقت ہمیں چین سے عیش کرنے دو، صبح نہ جانے کیا ہو۔ ہم سب ہر وقت اپنی زندگی ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، اسی توقع پر کہ رات کو گھر واپس جا کر عیش کریں گے۔ اچھا دوست، تم عیش کرو عیش، ہمیں جانے دو، ہم رات بسر کرنے کے لیے کوئی غار تلاش کریں گے۔ جاؤ جاؤ، دفع ہو جاؤ، اس وقت نہ چھیڑو، ابھی تو یہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسے موقعوں پر ہماری عورتیں بڑا شاندار ناچتی ہیں، ہم سب ناچتے ہیں، تم جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ وہ بڑی موج میں تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر عمران اور اس کے ساتھیوں کا موسیقہ اڑایا۔ بہکا ہوا مجمع بھی ان پر آوازیں کسنے لگا۔ بعض نے تو یہ بھی کہا کہ ڈرپوکوں کو مار ڈالا جائے، لیکن شہباز نے کہا، نہیں، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں کرنے دو، کیونکہ یہ ہمارے محسن ہیں۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو اس نئے اندیشے سے مطلع کیا اور وہ بھی اس سے متفق ہو گئے۔ پھر انہوں نے وہاں سے ہٹ کر چلنے کی تیاری شروع کر دی۔ لڑکیوں کو شہباز کے مکان سے نکالا گیا۔ تینوں یوریشین لڑکیاں چیختی چلاتی رہیں۔ جب وہ جا رہے تھے تو شہباز پھر دوڑتا ہوا عمران کے پاس آیا۔ تمہیں وہم ہو گیا ہے پیارے بھائی، آؤ ہمارے ساتھ عیش کرو۔ عیش سے ہمیں نفرت ہے، ہم تو تکلیف و مصائب کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اچھا، میں 2 آدمی تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، وہ تمہیں ایسی غاروں میں لے جائیں گے جہاں تم جیسے وہمی لوگ چین سے رات بسر کر سکیں۔
کچھ دیر بعد وہ حقیقتاً ایسے ہی کشادہ قسم کے غاروں میں پہنچ گئے جہاں بہت اطمینان سے رات بسر کر سکتے تھے۔ یہ بستی سے زیادہ دور نہیں تھے۔ عمران غار کے دھانے پر آ بیٹھا۔ وہ سچ مچ اپنے اس اندیشے کے متعلق یقین رکھتا تھا کہ ایسا ضرور ہوگا، اور یہ اندیشہ غلط نہیں نکلا۔ کچھ ہی دیر بعد ہوا کے جھونکے کے ساتھ ہوائی جہاز کی ہلکی سی آواز آئی، اور پھر یہ آواز قریب آتی گئی۔ بمباری ضرور ہوگی۔ عمران مڑ کر اپنے ماتحتوں سے بولا، جو قریب ہی تھے۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ جواب دیتے، 2 دھماکے سنائی دیے، اور پھر تو پہ در پہ دھماکوں کی آوازیں آنے لگی۔ عمران، جولیا کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، یہ کس جہنم میں گھسیٹ لائے ہو تم؟ میرا خیال ہے کہ تمہاری شیطانی عقل تنہا بھی یہ کارنامہ انجام دے سکتی تھی۔ ارے ایکس2 کے بچے سے خدا سمجھے، عمران اپنے سر پر 2 ہتھڑیاں مارتا ہوا بولا۔ بمباری اب بھی جاری تھی، اور وہ بے شمار بھاگتے ہوئے آدمیوں کا شور سن رہے تھے۔ شور قریب بڑھتا آ رہا تھا۔ غالباً بستی والوں نے بھی انہی غاروں کا رخ کیا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی دھانے سے پیچھے ہٹ گئے۔ لوگ گرتے پڑتے غاروں میں گھس رہے تھے۔ اگر عمران کے ساتھیوں نے پہلے ہی سے مشعلیں نہ روشن کر رکھی ہوتی تو شاید وہ ان بھاگنے والوں کی بدحواسی کا شکار ہو گئے ہوتے۔ خاموشی سے، خاموشی سے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ قرب و جوار کے سارے غاروں میں بستی والے شور مچاتے ہوئے گھس رہے تھے۔ اسی شور میں عمران نے شہباز کی آوازیں سنی، جو باہر سب شکن کو پکارتا پھر رہا تھا۔ عمران بھیڑ ہٹاتا ہوا غار کے دھانے کی طرف بڑھا۔ پھر اس نے شہباز کو آواز دی، اور وہ تیر کی طرح اس کی طرف آیا۔ او سب شکن، میرے دوست، میرے بھائی، وہ عمران سے لپٹ کر اسے بھینچتا ہوا بولا۔ تیری نظریں وہ بھی دیکھ لیتی ہیں جس پر غیب کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تم سے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ پتہ نہیں اس وقت کتنے آدمی تمہارے اس جشن کی بھینٹ چڑھ گئے ہوں گے۔ میں کیا کرتا سنجیدہ خان کے بیٹے، بستی والے خود ہی جشن منانا چاہتے تھے، تم انہیں روک سکتے تھے۔ اب میں کبھی تمہاری ہنسی نہیں اڑاؤں گا، شہباز بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ تم بہت عقل مند ہو۔ طیارہ ابھی تک بستی پر منڈلا رہا تھا، مگر شاید بموں کا اسٹاک ختم ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک فضا میں چنگھاڑتا رہا، پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی۔ شہباز، دفتن ایک بوڑھے نے ہاتھ ہلا کر غصیلے لہجے میں کہا، ہماری تباہی کا باعث یہی شخص ہے۔ نہیں، اپنی آواز میری آواز سے اونچی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اپنی تباہی کا باعث ہم خود ہی بنے ہیں۔ اگر ہم یہ جشن نہ کرتے یا اسی وقت اس کا کہنا مان لیتے جب اس نے غاروں میں گھسنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ کیا ہم سب نے اس کا مضحکہ نہیں اڑایا تھا؟ بوڑھے نے خاموش ہو کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔